ایکس ہی کہیں گے, ایکس ہسبینڈ جی, وہ میں تو اس کے لیے تو ہسبینڈ کا لفظ استعمال ہی نہ کریں. ہسبینڈ وہ کبھی تھا ہی نہیں. وہ ایک ایسا لٹیرا تھا جس نے میری عزت کا جنازہ نکالا. یہ کیا چاہتا تھا کہ اس کے ایکسٹرا میرٹل افیئرس بھی رہیں اور میں بھی رہوں. وہ کہتا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں اس بات کا. کوئی ثبوت نہیں, میں خود ثبوت ہوں اس بات کا. شوہر نے تو اس کو اسٹیٹس سے بھی بلاک کیا ہوا ہے. یہ بات نہ کرنا, یہ بات کیا نہ کرنا, اس کا شوہر اس کو منہ لگاتا ہی نہیں, کال بھی نہیں کر دیتا اس کو, نہیں ٹائم دیتا ہے وہ. یہ میں آگے نہیں سنوا سکتی آپ کو. بہت بری اور گندی گالیاں, اتنی گندی گالیاں ہم نے اپنے خاندان میں ارد گرد کے لوگوں میں کبھی سنی نہیں. اتنی بدتمیزی اور گندی لینگویج. یہ نا وہ جو گلی میں پھرنے والے آوارہ لڑکے ہوتے ہیں نا, ٹپوری, یہ وہ ہے. لوگوں کو بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ اس کی عمر زیادہ ہوگی تو بچہ نہیں ہوا. ابھی 8 مہینے تو شادی کو ہوئے ہیں, 6 مہینے تو نے لڑتے لڑتے نکال دیے. اس میں تو نے حقوق زوجیت جو ہے وہ پوری طرح ادا نہیں کیے, تو تم مجھے جو ہے وہ بلیم گیم کر رہا ہے. میری عمر کے بارے کو پتہ ہے یہ سب کچھ. ان کے والدین ہی تو سارے فساد کی جڑ ہے. میرا گھر خراب کرنے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ اس کے والدین کا ہے. شادی سے پہلے اس کی ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم اس شادی سے انکار کر دو. اٹھائے, اس کی ماں بھی قرآن اٹھائے, میں بھی اٹھاتی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی شادی جو ہے وہ کہیں اور کرنی ہے, اور وہاں سے جو ہے نا وہ اچھے خاصے وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں. یہ اس کی ماں کے الفاظ تھے. یہ مشہور ہیں ان گروپوں میں جہاں پہ جو ہے وہ لڑکیوں اور لڑکوں کی جو ہے وہ تصویریں سینڈ ہوتی ہیں پیسے لگا کے. گالیوں کا ثبوت دے دیا. اس نے کہا میں گالیاں نہیں دیتا تھا. گالیوں کا ثبوت دیا. تشدد کا بھی ثبوت ہے. یہ 3 عورتوں کی بات سنتا ہے, مردوں کی بات نہیں سنتا. یہ آپ کو پتہ ہے, یہ 3 عورتوں کی بات سنتا ہے. ایک اس کی ماں, ایک اس کی بہن اور ایک اس کی بھابھی. میں تو کہہ رہی ہوں کہ جو مجھے پیسے ملتے تھے پرموشن کے وہ بھی 50-50 ہوتے تھے, اور وہ 50% جو اس کے اکاؤنٹس میں جاتے تھے وہ اس کا تو اکاؤنٹ تھا نہیں, اس کے باپ کے اکاؤنٹ میں جاتے تھے. باپ بیٹے دونوں مل کر جو ہے وہ مجھے لوٹ رہے تھے. میڈم لالا رخ, ایک بات یاد رکھیے گا, میں مولا علی کی ماننے والی ہوں. میں پنجتن پاک پیران پیر دستگیر انبیاء اولیاء کرام کی ماننے والی ہوں. میرے ساتھ کوئی جنات نہیں ہے. میرے ساتھ جو طاقت چلتی ہے, اگر آپ کے پاس نظر ہے تو آپ دیکھیں کہ میرے ساتھ کون سی طاقت چلتی ہے. کیونکہ آئی فون کا فرینسک کروائیں آپ, اس میں سے آپ کو جو ہے وہ لڑکیوں کی نیوڈ ویڈیوز ملیں گی. جی السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر عیز ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عیز ذوالفقار ڈیجیٹل, اور سلسلے کا نام ہے گل سن نیمائے میری. آج ہمارے ساتھ جو ایک نام موجود ہے, آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں. آپ سب بہت حوالوں سے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کی نفسیات کو جانتے بھی ہیں, لیکن کسی ایک جگہ پہ آ کے وہ یا ہار گئیں یا آپ کہیں کہ تڑپ گئی. عورت جب ماں ہوتی ہے تو وہ کچھ برداشت نہیں کر پاتی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ وصف ہر مادہ میں رکھا ہے کہ جب اس کی اولاد پر بات آتی ہے تو وہ کچھ بھی برداشت نہیں کر پاتی. ہمارے ساتھ آج ایک ماں موجود ہے. السلام علیکم ڈاکٹر نبیہ. جی وعلیکم السلام. میں بلانا تو آپ کو اور حالات میں چاہتی تھی, لیکن انفارچونیٹلی سچویشن کچھ ایسی ہو گئی کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں اس حوالے سے بات کرنی پڑے گی. بالکل ایسے ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور ہماری جب آف کیمرہ بھی بات ہو رہی تھی تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آپ ہر چیز برداشت کرتی چلی گئی, جی, لیکن جب بات آپ کے بیٹے کے سامنے اس کی ماں کی عزت کی آئی تو معاملات مشکل ہو گئے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. میں نے ہر وہ اذیت بھی برداشت کی, تذلیل بھی برداشت کی, اور میں یہ سوچ کر ساتھ چلتی رہی کہ گھر اب جوڑ لیا ہے تو گھر بسانا ہے. اور میں تو ایسی بندی نہیں ہوں, یا میری تو ایسی تربیت ہی نہیں ہوئی کہ میں لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائیاں کروں یا فساد مچاؤں یا بدتمیزیاں کروں. میرا 15 سال کا جو ہے وہ میڈیا کا کیریئر ہے, اور اس کیریئر میں نے لوگوں کو عزت دی ہے اور لوگوں نے مجھے عزت دی ہے. بے شک, میں نے عزت ہی کمائی ہے, بے شک. اور یہ عزت کمائی جاتی ہے. پیسہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس آپ کی لک کے تھرو بھی آ جاتا ہے. آپ کہیں سے جو ہے وہ جگاڑ بھی لگا لیتے ہیں پیسے کے لیے, کما بھی لیتے ہیں پیسہ, لیکن عزت صرف کمائی جاتی ہے. اور اس کمانے کے پیچھے جو ہے وہ آپ کی دن رات کی محنت,
آپ کا دن رات کا جاگنا اٹھنا, اپنے کام سے محبت کرنا, لگاؤ لگن, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. میں نے 10 سال لگائے اپنی اس جرنی کو یہاں تک پہنچانے میں. مجھے کوئی شوق نہیں تھا شہرت کا, لیکن میں اللہ سے صرف اتنی عزت اور شہرت ضرور مانگتی تھی کہ لوگ مجھے پہچانیں اور مجھے دعا دیں. میں نے کبھی ایسی شہرت نہیں مانگی کہ جس میں کوئی نیگیٹیوٹی, بدتمیزی یا لوگوں کی زبان پر میرے لیے جو ہے وہ غلط الفاظ ہوں. زندگی میرے لیے جو ہے وہ اتنی آسان رہی نہیں. مجھے اللہ نے ہر مشکل دور سے گزار کے پہلے سے زیادہ اسٹرانگ کر دیا. اب میں نے سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک یا اچھے بندوں کو, یا جنہیں وہ اپنے لیے چاہتا ہے یا چن لیتا ہے, جن سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے اس نے دنیا میں, ان کو آزمائشیں بھی دیتا ہے, تکلیفیں بھی دیتا ہے, اور پھر ان آزمائشوں اور تکلیفوں سے نکھار کے ان کو ایک ہیرا بنا دیتا ہے. اب ہیرے کی قیمت جوہری جانتا ہے, کباڑیا تو نہیں جانتا. ایسے اب اگر ہیرا کباڑیے کے ہاتھ لگ جائے تو وہ ہیرے کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. وہ تو راتوں رات پاگل ہو جائے گا کہ میرے ہاتھ میں ہیرا لگ گیا, یا تو وہ اس کو بیچ کر جو ہے وہ اس کے پیسے کھا جائے گا, یا پھر وہ اس ہیرے کو جو ہے وہ گم کر دے گا, اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ کہیں گر جائے گا. یہی حال ریلیشن شپ کا ہے. یا وہ یہ ثابت کرنے میں لگ جائے گا کہ یہ ہیرا ہے ہی نہیں. ہاں, یا وہ یہ ثابت کرنے پہ لگ جائے گا کہ یہ ہیرا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں تینوں جگہ پہ وہ شخص اپنی انرجی ویسٹ کر رہا ہے, کیونکہ ہیرا ہیرا ہے, اور جو ہیرے کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جو جوہری ہیں, ان کے سامنے آپ یہ حرکتیں نہیں کر سکتے. انہیں پتہ ہے کہ یہ ہیرا ہے. یہ تو صرف کسی ایسے بندے کو نہیں پتا ہوگا نا جو کباڑیا سوچ رکھتا ہوگا یا کباڑیا انسان ہوگا, تو ان کے لیے تو کباڑ خانہ ہے. جیسے آپ ایک کتے کو لے جا کے محل میں رکھ دیں, تو کتے کے لیے محل کے میں رہنے کی جگہ تو نہیں ہے. کتا تو سڑک پہ رہتا ہے, وہ تو آوارہ کتوں کے ساتھ جو ہے وہ خوش رہتا ہے. اس کا کیا کام ہے کسی جو ہے وہ اچھی اور خوبصورت جگہ پر جا کر بیٹھ کر جو ہے وہ رہنا یا بات کرنا, وہ وہاں کمفرٹیبل نہیں ہوگا. ہر بندہ اسی طرح اپنے مزاج کے مطابق ہر جگہ پر کمفرٹیبل نہیں ہوتا. آپ ماشاءاللہ ماہر نفسیات بھی ہیں, آپ کو پہچاننے میں کہاں غلطی ہوئی؟ اچھا, انسانوں کو پہچاننا ہی کمال ہے. میرے پہچاننے میں غلطی نہیں ہوئی, میں پہچان گئی تھی. میرے پہچاننے میں دیر ہو گئی. غلطی نہیں ہوئی, غلطی کو ہم دیر میں جو ہے وہ کنورٹ کر لیں گے. میں پہچانتی پہلے بھی تھی, مجھے سمجھ پہلے بھی تھی, لیکن میری ایک نیچر ہے کہ جب کوئی شخص اپنے لیے محنت کر رہا ہو نا, وہ شخص چاہے کتنا ہی جو ہے وہ بیکار کیوں نہ ہو, قابل ہی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, لیکن میں خواہ مخواہ اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہوں. اللہ نے میرے دل میں کوئی ایسی جو ہے وہ نرمی یا کوئی ایسی جو ہے وہ چاہت رکھی ہے کہ جب بھی کوئی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے نا, میں کہتی ہوں کہ میں اس کا ساتھ دوں, شاید میرے اس کے ساتھ دینے سے اس کی راستے آسان ہو جائے. یہ تو آپ کے اب ایکس ہی کہیں گے, ایکس ہسبینڈ جی, وہ میں تو اس کے لیے تو ہسبینڈ کا لفظ استعمال ہی نہ کریں. ہسبینڈ وہ کبھی تھا ہی نہیں. وہ ایک لٹیرا تھا جو میری خواہشیں لوٹ کے لے گیا. وہ ایک ایسا لٹیرا تھا جس نے میری عزت کا جنازہ نکالا. وہ ایک ایسا لٹیرا تھا جس نے مجھ سے میری خواہشات چھین لیں. اس نے صرف مجھے لوٹا ہے. اس نے مجھے پیسے سے بھی لوٹا ہے, اس نے مجھے میری ایموشنز کو مار کے بھی لوٹا ہے, اس نے مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے بے عزت کروا کے بھی لوٹا ہے, اور اس نے مجھے دنیا کے سامنے بے عزت کر کے بھی لوٹا ہے. ایک ٹرو نارسسسٹ کا یہ پیٹرن ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں پہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح میں بہت اچھا ہوں, اور اگلے بندے کے اندر یہ برائی ہے, اور پھر اس کے ساتھ اس کی تھوڑی سی تعریف بھی کر دیتا ہے کہ معاملات مطلب میں لوگوں کو بتا سکوں کہ دیکھیں میں تو تعریف بھی کر رہا ہوں. ہم نے بہت زیادہ آبزرو یہ کیا کہ جب بھی آپ کوئی پوڈ کاسٹ دیکھ کر آتی تھی, جب بھی, اور اس میں کوئی انڈائریکٹلی کوئی شاید کوئی بات کوئی نوٹس بھی نہ کرتا, لیکن ہر دفعہ وہ آپ کے لیے ایک تماشا بن جاتا تھا. جی, اور اس کے بعد نظر آتا تھا کہ ایک مطلب میڈیا کے اوپر چیزیں چلنا شروع ہو گئیں, اور اس کے بعد جب آپ بیٹھتی تھی ان کے ساتھ تو آپ کے چہرے پہ وہ چیز نظر آ رہی ہوتی تھی کہ آپ ضبط کے کس امتحان پہ تھیں. وہ سارے معاملات آپ ظاہر ہمیں نظر بھی آ رہا تھا. میں عورت ہو کے یہ چیز پہچان سکتی تھی کہ آپ برداشت کی آخری حد پہ بھی گئی ہیں. بالکل بالکل گئی. ایسی کون سی چیز تھی جس نے ڈاکٹر نبیہ کو کہہ دیا کہ بس اب کراس لگ گیا, اب واپسی کی کوئی گنجائش نہیں؟ ڈاکٹر نبیہ ایک بیٹی ہے, ایک بہن ہے, ایک ماں ہے,
اور بیوی بھی ہے، بلکہ بیوی تو میں تھی، بیوی تو میں بننے کی خواہش رکھتی تھی کہ کوئی ایسا شوہر ملتا جو میری عزت کرتا. میں یہی سوچتی تھی کہ یہ شخص میرا جو ہے وہ ٹرو کمپینین ہے، میرا ساتھی ہے، میرے مشکل وقت میں میرا سہارا ہے. مجھے نہ دولت سے کوئی لینا دینا تھا، نہ مجھے جو ہے وہ کسی کے شہرت سے، نہ کسی کے اچھا اور برا ہونے سے. میں صرف یہ سمجھتی تھی کہ ایک انسان کو صرف خدا خوفی ضرور ہونی چاہیے، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ اس شخص میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں خدا خوفی جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ شاید میرے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلے گا، کیونکہ اس نے مجھے یقین ہی اتنے دلا دیے تھے. اور کس کس حوالے سے اس نے مجھے یقین دلائے تھے، کیسے کیسے یقین دلائے تھے. کہتے ہیں نا کہ کسی مرغی کو جال میں پھنسانے کے لیے کسی بکری کو جو ہے وہ حلال کرنے سے، بکرے کو حلال کرنے سے پہلے جو ہے وہ اس کو بڑا کھلایا پلایا جاتا ہے، اس کو سجایا سنوارا جاتا ہے، اور پھر اس کو حلال کر دیا جاتا ہے. اس نے مجھے ایسے حلال کیا. یہ کیا چاہتا تھا کہ اس کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی رہیں اور میں بھی رہوں. یہ چاہتا تھا کہ یہ ان کو بھی وقت دیتا رہے اور یہ میرے ساتھ بھی تعلق وہ ختم نہ کہتا ہے کرے. کہ کوئی ثبوت نہیں اس بات کا. کوئی ثبوت نہیں، میں خود ثبوت ہوں اس بات کا. میرے پاس چیٹنگ اس کی پڑی ہے. یہ اپنی ایکس گرل فرینڈ کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو لے کر اپنے دوستوں کے گھروں پر جاتا رہا، یہ میرے ساتھ دھوکہ کرتا رہا. میرے پاس سب کچھ پڑا ہے، لیکن میں اس نہج تک جانا نہیں چاہتی کہ میں اس کی، یہ کہتا ہے نا اس کے پاس ثبوت نہیں ہے. میرے پاس ثبوت ہیں. کہتے میں نے کبھی کوئی نہ کوئی گالی دی، نہ میں نے کبھی ہاتھ اٹھایا. اگر ایسا ہوتا تو کوئی میڈیکل ہو جاتا. اچھا، گالی نہیں دی. ہاں، وہ کہتے میں نے ابھی آج تک کبھی کوئی گالی نہیں دی. ان کے بھائی سے بھی پوچھ لیں. اچھا ٹھیک ہے، پہلے مجھ سے پوچھیں نا، میں بیوی ہوں. بھائی کیا ہے، بہن کون؟ اور ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے سامنے تو کمپوزڈ ہوتے ہیں نا. دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی مرد کی اصلیت پوچھنی ہے نا تو جا کے اس کی بہن سے، ماں سے، بھائی سے، باپ سے، یا اس کے سسرال والوں سے نہیں پوچھنی. اس کی اصلیت اس کی بیوی سے پوچھنی ہے. وہ بتائے گی کہ یہ بندہ جو ہے وہ کریڈیبل ہے کہ نہیں ہے. تو میں اس کی گواہی دے رہی ہوں کہ یہ بندہ کریڈیبل نہیں ہے. میں اس کی گواہی دے رہی ہوں کہ یہ شوہر بننے کے، اچھا دوست بننے کے اور ساتھ چلنے کے لائق ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں، ابھی اس نے اب یہ جھوٹ، یہ اتنا معصوم بن جاتا ہے. نارسسسٹ آدمی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ معصوم بن جاتا ہے. لوگوں کے سامنے ایسی معصوم شکل بنا کے بیٹھ جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو بندہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ تو بندہ ایسے کر ہی نہیں سکتا. اب جو بندہ نہیں کر سکتا اور جو بندہ بارہا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو گالی تک نہیں نکالی اور میں نے اس پہ تشدد بھی نہیں کیا، اب یہ صرف دیکھ لیں کہ یہ ہر وقت اب جا کے اپنے گھر میں بیٹھا رہتا تھا. یہ بات کیا نہ کرتا، اس کا شوہر اس کو منہ لگاتا ہی کال بھی نہیں کرتا، اس کو نہ ٹائم دیتا ہے. تو تیرا بھائی ٹائم دیتا ہے؟ نہیں ٹائم دیتا ہے وہ. اچھا، یہ میں آگے نہیں سنوا سکتی آپ کو. بہت بری اور گندی گالیاں، اتنی گندی گالیاں ہم نے اپنے خاندان میں، ارد گرد کے لوگوں میں کبھی سنی نہیں. اتنی بدتمیزی اور گندی لینگویج. یہ نا وہ جو گلی میں پھرنے والے آوارہ لڑکے ہوتے ہیں نا، ٹپوری، یہ وہ ہے. اس کے جتنے دوست ہیں جو ارد گرد آج بیٹھ کے اس کے آگے مائک کر کر کے انٹرویو لے رہے ہیں نا، اور یہ جن کرسیوں پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہے وہ کرسیاں بھی میری ہیں. کیسی بات ہے؟ وہ ٹیبل بھی میری ہے، وہ کرسی بھی میری ہے، وہ سیٹنگ ساری میں نے کی تھی، ایون وہ میرے پیسوں کی ہے. اس کو شرم نہیں آتی؟ اس کو حیا نہیں آتی؟ یہ کس منہ سے جو ہے وہ ان کرسیوں پہ بیٹھ کے جو وہ انٹرویو دے رہا ہے اور میرے ہی خلاف دے رہا ہے اور میرے ہی بارے میں بات کر رہا ہے، جو میرے ہی پیسوں کی آئی ہوئی ہیں، جو میرے ہی پیسوں کی ٹیبل رکھی ہوئی ہے وہاں پہ. اب رات کو جس طرح ہم سن رہے تھے تو اس لحاظ سے کیسا بندہ ہے کہ جی میرا تو فون بھی ان کے پاس ہوتا تھا، وہ اپنی سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے سوتی تھی، پاس ورڈ ان کے پاس، سب میسج پہلے آتا تھا وہ پہلے دیکھتی تھی. میں دل میں سوچوں، میں نے کہا اتنی آئیڈیل سچویشن، ایک ہسبینڈ اتنا نیچے لگا ہوا ہے تو ڈاکٹر نبی نے چھوڑا کیوں؟ دیکھیں نا، میرا اتنا تابع دار، مطلب اتنا بندہ کتنا ضروری تھا، آپ کو کتنا اچھا پریٹینڈ کر رہا ہے اور کتنا اچھا. ان کو بڑی تکلیف آپ ان ہوتی کی ہے. ماما سے بھی نہیں ملنے دیتی تھی انہیں. اچھا، وہ اب بیبی ماما سے نہیں مل پاتا تھا، کتنی تکلیف ہوتی تھی بیبی کو. اور جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنا چھوٹا منا کاکا بچہ جو 33-34 سال کا ہو چکا ہے اور ابھی تک اس کی عمر جو ہے وہ 30 سے اوپر ہی نہیں جا رہی. وہ تو کبھی بڑا ہوتا ہی نہیں، وہ تو اپنی عمر ہمیشہ 30 تک ہی رکھتا ہے، اس سے اوپر جاتا ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ 32 سال بتا دے گا، اس سے اوپر نہیں جاتا وہ.
وہ کہتا ہے میں تو اتنے سال کا ہوں, یعنی اس کی عمر یہ ہے کہ جو آپ آئی ڈی کارڈ پہ لکھوا دینا وہ عمر ہے. وہ کہتا ہے جو میری آئی ڈی کارڈ پہ لکھی ہوئی نا وہی عمر ہے. بھائی ہمیں کیا پتا تمہاری آئی ڈی کارڈ والی عمر ہے صحیح یا نہیں, آئی ڈی کارڈ پہ تو لوگ چینج بھی کروا لیتے ہیں, اس میں کیا بڑی بات ہے. وہ ان کا خاندان اور یہ لوگ آئی ڈی کارڈ کی عمر پہ چلتے ہیں. میری عمر کے بارے کو میں پتہ ہے یہ سب کچھ, ان کے والدین ہی تو سارے فساد کی جڑ ہے. میرا گھر خراب کرنے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ اس کے والدین کا ہے. اس کے والدین ہی وہ واحد لوگ ہیں جنہوں نے مجھے تڑی لگا کے میرا گھر توڑا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا بیٹا ہمارے کنٹرول میں ہے. اس کی ماں کہتی تھی کہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. شادی سے پہلے اس کی ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم اس شادی سے انکار کر دو. اٹھائے, اس کی ماں بھی قرآن اٹھائے, میں بھی اٹھاتی ہوں. اور اس کا بیٹا جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا, کہتی ہے آپ شادی سے انکار کر دیں, آپ نے جو ہے نا وہ یہ شادی نہیں کرنی. میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی شادی جو ہے وہ کہیں اور کرنی ہے, اور وہاں سے جو ہے نا وہ اچھے خاصے وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں. یہ اس کی ماں کے الفاظ تھے. تو میں نے کہا کھاتے پیتے لوگ ہیں تو ہم کون سا جو ہے وہ بھوکے رہنے والے لوگ ہیں, ہم کون سے بھوکے ننگے لوگ ہیں, وہ کیا دے رہے ہیں آپ کو. میں نے کہا کیا چاہیے آپ کو بتائیں, ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ کمٹمنٹ ہے ہماری, ہم پیار کرتے ہیں, محبت کی شادی ہے ہماری, آپ ہمارا ساتھ دیں, میں آپ کی خدمت کروں گی, میں آپ کو کسی تکلیف کا موقع نہیں دوں گی. لیکن اس عورت نے اڑ لگا لی تھی کہ میں نے اسے بسنے نہیں دینا. جس دن میں اس کے گھر میں آئی ہوں نا, دنیا کے سامنے انہوں نے ویڈیوز بنا بنا کے یہ پریٹینڈ کیا کہ ہم بہت اچھے ہیں. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر نبیہہ کے والدین نہیں ہیں, کیا آپ ان کے والدین کا کردار ادا کریں گے؟ لیکن یہ عورت دنیا کو دکھانے کے لیے اور کام والیوں کو دکھانے کے لیے جو ہے نا, صبح صبح اٹھ کے میرے کپڑے جو باہر پڑے ہوتے تھے نا, تو میں زیادہ کپڑے جو ہے وہ اپنے دھلواتی نہیں تھی, کیونکہ کام والیوں نے سارے میرے کپڑے خراب کر دیے. نئے میرے جو ہے وہ ڈیزائنر کے کپڑے انہوں نے تباہ و برباد کروا دیے سارے. میں تب بھی کچھ نہیں بولی اور کہتی تھی میں اس کے کپڑے دھلواتی ہوں, میں اس کو جو ہے وہ بیڈ پہ مجھے کھانا ملتا تھا. اب دیکھیں نا جو یہ باتیں بتا رہے ہیں اس کے عوض تو ڈاکٹر نبیہہ پھر پتہ نہیں کوئی بہت ہی غلط عورت ہے کہ انہوں نے اتنی ڈاکٹر نبیہہ کی خدمت کی اور ڈاکٹر نبیہہ نے ان کو چھوڑ دیا. اچھا ایک عجیب بات یہ تھی کہ شاید لوگ عام طور پہ آبزرو نہیں کر پاتے, لیکن اب ہمارا اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کتنے اچھے لوگ تھے نا ایون اپنے طور پہ, اگر کچھ بنا رہی ہیں, کوئی اچھا جسچر بھی آپ کا ہے کہ کوئی کھانا پکا رہی ہیں, کچھ کر رہی ہیں, تو اس کے اندر بھی ایک دکھاتے ہوئے طنزیہ لہجہ ہوتا تھا. جی یہ طنز ان کا خاندانی پیشہ ہے. ان کی ماں بھی طنز کرتی ہے, ان کا باپ بھی طنز کرتا ہے, ان کے گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ طنز پہ چلتے ہیں. ان کی پراپر فیملی طنزیہ فیملی ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, مینٹلی ڈسٹرب ہیں, بیسیکلی اندر سے ہی ڈسٹرب ہیں, کیونکہ ان کے والد صاحب نے کبھی ان کی والدہ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا. جب میں ان کے گھر میں جو ہے وہ نئی گئی نا, تو ایک دن ان کی والدہ جو ہے وہ رو رہی تھی بیٹھی ہوئی. میں نے کہا پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیوں رو رہی ہیں. اب میری تو نئی شادی ہوئی تھی, مجھے تو نہیں پتا کہ کیوں رو رہی ہیں. کام والیوں نے بتایا کہ ابو جو ہے ان کی بے عزتی کر کے گئے ہیں اور انہیں کہہ کے گئے ہیں کہ یہ لائٹیں کم جلایا کرو, بل بہت آتے ہیں. انہیں بلوں کی بڑی ٹینشن تھی. میرے کمرے سے ابھی میں باہر پوری آتی بھی نہیں تھی اور مجھے چیخنا شروع ہو جاتی تھی کہ لائٹیں بند کرو, پنکھے بند کرو, اے سی نہیں چلانا. سردیاں تھیں اس وقت تو اے سی کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ان کو اتنی بل کی, ان کے گھر میں ہر وقت اندھیرا چھایا رہتا ہے, لائٹیں نہیں پوری جلاتے. میرا وہاں دم گھٹتا تھا. میں ایک بھرے بھرائے جو ہے وہ ظاہر لائٹوں والے گھر سے گئی تھی. میرے لیے لائٹیں بہت اہمیت رکھتی تھی. ان کے گھر میں لائٹ ہی نہیں جلتی تھی, اندھیرے گھوپ میں رہتے ہیں یہ لوگ. جو شادی ہوتی ہے دیٹ از اباؤٹ پارٹنرشپ. یہاں تو ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح حریف والا معاملہ ہے. پتہ نہیں, مطلب میں نے ان کا کوئی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا تھا, میں نے ان کا کوئی کچھ دینا تھا. میں وہ واحد بندی تھی جو اس آدمی کے ساتھ اس وقت میں کھڑی رہی جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا. میں نے اپنی شہرت, بالکل اپنی عزت اپنے منہ سے کہتے ہیں, ہاں وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جی میں یہ تھا وہ تھا, لیکن کوئی تو شرم و حیا ہونی چاہیے. عام لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں, شاید کچھ کسی حلقے کے اندر وہ مشہور ہوں تو ہم نہیں جانتے. کہاں لیکن مشہور تھے؟ مطلب وہ تو یہی وہ کہتے ہیں. مشہور ہیں شیشہ کیفوں میں. میں بتاتی ہوں آپ کو کہاں مشہور ہیں. وہ مشہور ہیں ان عورتوں میں جو 2 نمبریاں کرتی ہیں. مشہور ہیں, یہ بہت مشہور آدمی ہیں. یہ مشہور ہیں ان گروپوں میں جہاں پہ جو ہے وہ لڑکیوں اور لڑکوں کی جو ہے وہ تصویریں سینڈ ہوتی ہیں پیسے لگا کے کہ یہ اتنے پہ جو ہے وہ گھنٹے روپے پہ آئے گا. یہ وہاں مشہور ہیں. مجھے پتہ چل گیا تھا نا اصلیت کا, لیکن میں پھر بھی ساتھ چلتی رہی. آپ میرا حوصلہ دیکھیں, گالیاں کھاتی رہی. تشدد کیوں کرتا تھا, مارتا پیٹتا کوئی کیوں تھا کہ لڑکیوں سے نہ روکے مجھے نہ منع نہ کرے مجھے. میں جس سے مرضی ملوں, میں جس سے مرضی بات کروں. اور ہماری ماشاءاللہ کچھ ایسی یوٹیوبرز جو ہے وہ ایسی سوچ کی حامل کہ وہ جان بوجھ کے کہ یہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا شوہر ہے تو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کریں. میرے پاس چیٹنگ پڑی ہے میرے ساتھ
अड़ नहीं लगानी, मेरे पास चैटिंग पड़ी है, मैं वो वायरल कर दूंगी, ये मैं बता रही हूँ। ऐसी ऐसी यूट्यूबरों की चैटिंगें जो है वो मेरे पास पड़ी हैं, ये सो जाता था, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। ऐसी ऐसी एडवोकेट की मेरे पास जो है वो स्क्रीनशॉट्स जो है वो पड़े हुए हैं, मैंने दे देने हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे पे केस करना चाहे केस भी कर सकता है, मेरे पास सारे सबूत हैं। गालियों का सबूत दे दिया, इसने कहा मैं गालियां नहीं देता था, गालियों का सबूत दिया, तशद्दुद का भी सबूत है। रियली? जी, जिस वक्त इसने एक दफ़ा मुझे मारा था, मेरे साथ फ़ोन पर जो है वो कोई कॉल चल रही थी और उस कॉल पर रिकॉर्डिंग हो रही थी। ये मैं इसको आपके पॉडकास्ट से जो है वो बता रही हूँ। जिस वक्त इसने मेरे पे तशद्दुद किया था और ये चीख रहा था, बदतमीज़ी कर रहा था, उस वक्त मेरे साथ फ़ोन पर कोई मौजूद था और वो सारी रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद है। कहेगा तो वो भी चला देंगे, लेकिन इसकी इज्जत नहीं रहेगी और अब मुझे इसकी इज्जत रखनी भी नहीं। जिनको नहीं यकीन ना कि डॉक्टर नबीहा जो है वो झूठ बोल रही है, उसने अपना घर जो है वो खुद उजाड़ा है, जिन्हें यकीन नहीं वो अपनी बहन बेटियां देके देख लें इसको, देखें इनके घर में जो है वो कितना तजाद है। जिस बाप ने कभी अपनी बीवी की इज्जत नहीं की, जिसने जो है वो उसको 2 टके का रखा, और जो बीवी हमेशा जो है वो दब के रही, बाप डॉक्टर है और बीवी चिट्टी अनपढ़ है, ये कॉम्बिनेशन क्या है? और मैंने हमेशा इसके मुंह से सुना कि मेरी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी शादी वहाँ करूँगी जो चिट्टी अनपढ़ लड़की होगी, यानी कि अपने सारे बदले उससे लूँगी। हाँ यस। अब वो पढ़ी लिखी बहू, पहले जो बहू इनके घर में मौजूद थी वो भी पढ़ी लिखी थी, उसके साथ भी इसकी सास की जो है वो नहीं बनती। उसने मुझे पहले ही शुरू के दिनों में बिठाया, वैसे वो भी बहुत चालाक औरत है, उसने भी जो है वो मेरे शौहर को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, काबू में किया हुआ है, फुल वो उसका कंट्रोल है इसके ऊपर। ये 3 औरतों की बात सुनता है, मर्दों की बात नहीं सुनता ये, आपको पता है? ये 3 औरतों की बात सुनता है, एक इसकी माँ, एक इसकी बहन और एक इसकी भाभी, और बाकी वो जो बाहर की ख़वातीन है उन पर, उनको तो ये किसी और तरह जो है वो इस्तेमाल करता है ना, उनका तो मामला ही कुछ और है। उनका अफेयर वाला मामला नहीं है, ये अफेयर वाला ताल्लुक नहीं है कि प्यार मोहब्बत वाला, इसको मोहब्बत किसी से भी नहीं है। अगर ये किसी से दावा करता है कि ये उससे मोहब्बत करता है, ये झूठ बोलता है, ये धोखा दे रहा है। बेटे से बहुत प्यार करता है, मेरे बेटे से बहुत प्यार करता है और मेरे बेटे के सामने ही उसको बिठाकर माँ की तजलील कर रहा है। मेरे बेटे को ये बता रहा है कि तेरी माँ गंदी है, मेरे बेटे को ये बता रहा है कि तुम्हारी माँ जो है वो मेरे से लड़ रही है, देखो बेटा मैंने तो किसी लड़की से बात भी नहीं की, मैंने तो कुछ भी नहीं। ये बच्चे को बताने वाली बात है, तो आप कैसे कर सकते हो ये बात? ये इतना नॉन सीरियस और जाहिल आदमी है कि इसने जो तलाक का पेपर लगाया है उसके ऊपर जो है वो मेरा घर का जो मैं रेंट पे रहती हूँ है वो एड्रेस जो है वो लगा दिया, और जो आपकी तरफ से आता है उसके ऊपर मैंने कट करके लगाया। मैंने इनके घर का एड्रेस नहीं लगाया, ये चीज मैंने भी क्योंकि ये रेंट पे रहते हैं। मैंने फिर इनकी हया की कि लोग जो है वो इनके घर तक ना पहुंच जाएं। इसने ये शौहर है, ये शौहर है जो मेरे आईडी कार्ड और मेरे जो है वो चीज़ें और मेरी उम्र और मेरी बातों के बारे में जो है वो तजलील कर रहा है और मेरे घर के एड्रेस जो है वो लगा के जो है वो पेस्ट कर रहा है। ये जाहिल आदमी नहीं है, मुझे इसकी जहालत अभी प्रूफ करनी पड़ेगी आप लोगों को कि ये जाहिल आदमी था और मैं जाहिल के साथ गुजारा कर रही थी। लोगों का कहना ये है कि क्योंकि उसके नीचे कमेंट्स भी थे जो उन साहब वो उसी के जैसे जाहिल हैं। हाँ, कि जी अभी फिर दोबारा कुछ अर्से बाद सुलह हो जाएगी, सिर्फ ये भी देखने के लिए सब कुछ है, लेकिन हम तो खैर ये जानते हैं कि अब ये नहीं अब हो चुका है। जब एक माँ डिसीजन लेती है ना अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, तो फिर वो अपनी मोहब्बत नहीं देखती, फिर वो अपना वक़ार देखती है, फिर वो अपनी डिग्निटी देखती है, फिर वो अपनी इज़्ज़त देखती है। इस दफ़ा मैंने अपनी इज़्ज़त पे समझौता ना करने का फ़ैसला किया है। मैंने अपनी इज़्ज़त नफ्स का समझौता हर उस जगह पे किया जहाँ इसने मुझे औरतों की खातिर गालियाँ निकाली, औरतों की खातिर इसने मुझे मारा, औरतों की खातिर ही हमारी लड़ाई थी। मैं कभी नहीं लड़ी, मैंने कभी ना कपड़ों की डिमांड की इससे, ना पैसों की डिमांड की। मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर आपका शौहर है तो क्या ना, वो कहता है कि जी आपके बेटे से भी बड़ा प्यार करता था, क्या खर्चा आपको मिलता था? क्या प्यार करता था? कभी उसके सर पे हाथ फेरा, कभी उसे सीने से लगाया, जी, वो तो कभी उसे यकीन दिलाया कि वो उसका बाप है। वो तो ये आपने शायद सुना नहीं, वो तो कह रहे थे कि जी यतीम के सर पे मैंने हाथ रखा था। क्योंकि भाई क्यों रखा था यतीम के सर पे हाथ? तेरे क्या मसला पड़ रहा था इतना? क्या तुझे जो वो नेकी कमाने की जो फिक्र पड़ी हुई थी? तुझे नेकियां नहीं कमानी थी, तुझे डॉलर कमाने थे। कितना खर्चा मिलता था
بیٹے کا آپ کو؟ کوئی خرچہ نہیں, میں اپنا بیٹے کا خرچہ خود اٹھاتی ہوں, میں تو اس کا بھی خرچہ خود اٹھا رہی تھی. آپ کو کیا نان نفقہ ملتا تھا؟ کوئی نان نفقہ نہیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ جو مجھے پیسے ملتے تھے پرموشن کے وہ بھی 50-50 ہوتے تھے, اور وہ 50% جو اس کے اکاؤنٹس میں جاتے تھے وہ اس کا تو اکاؤنٹ تھا نہیں, اس کے باپ کے اکاؤنٹ میں جاتے تھے. باپ بیٹے دونوں مل کر جو ہے وہ مجھے لوٹ رہے تھے. میرے ابھی بھی 5-6 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پڑے تھے. میں نے اپنے سسرال والوں کو سونے کی جو ہے وہ چیزیں گفٹ کی, میں نے وہ بھی واپس نہیں لی. اس نے ایک اور جھوٹ لکھا ہے کہ اس نے مجھے حق مہر ادا کر دیا, اس نے مجھے 1 ٹکا ادا نہیں کیا. یہ اور مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دے, 1 لاکھ روپیہ, وہ بھی میرے ہی کہیں سے آیا ہوگا تو مجھے مل سکتا ہے, ورنہ اس کی جیب سے 10 روپے بھی میرے لیے نکل آئے تو پاسبل نہیں ہے. دیکھیں آپ کو سب جانتے ہیں میڈیا پہ, جی ٹھیک ہے, لیکن ان کا سورس آف انکم کیا ہے؟ ان کا سورس آف انکم لوگوں کو پاگل بنا کے ان سے پیسے نکلوانا ہے, لوگوں کو دھوکے دے کے فراڈ کر کے ان سے جو ہے وہ ٹھگیاں لگانا ہے. ادھر سے جو ہے وہ ٹھگی لگا لی, ادھر سے ٹھگی لگا لی, جو کنٹرول میں آ گیا, جس کو چونا لگا دیا, وہاں سے پیسے نکل آئے. اسے کہہ دیا میں تمہارا کام کر دوں گا, اسے کہہ دیا میں تمہارا کام کر دوں گا, آگے پیسے نہیں دیے, فری میں کام کروا لیا, پیسے جیب میں آ گئے, باپ بھی خوش, بیٹا بھی خوش. پیٹرول کے خرچے مجھ سے نکلوا لیے, کھانے کے خرچے مجھ سے نکلوا لیے. گھر میں کھانا جو ہے وہ میں نے نہیں کھانا, گھر میں مجھے کھانا جو ہے وہ دو تو چکن دو, مٹن دو. تو بھائی چکن اور مٹن بنانے کے لیے شوہر نے پیسے دینے تھے نا مجھے, یا لا کے دو, یا لا کے دو. نہ اٹھ کے جو ہے وہ کوئی چیز لا کے دینی ہے, جاؤ اپنے بھائی سے منگوا لو. میں بھائی کے گھر میں ہی رہ رہی ہوں اور میں بھائی سے ہی چیزیں منگوا لوں, تیری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں. تو ایک شوہر ہو کر جو ہے وہ باہر تک جا کر جو ہے وہ مجھے کچھ پکانے کے لیے نہیں لا کے دے سکتا. تو مجھے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں خود جا کے لاؤں, یا میں خود لوگوں کو جو ہے وہ میسج کروں, کال کروں, اور میں دکان سے جو ہے وہ چیزیں منگواؤں. میں گواہ ہے, میرے پاس رسیدیں موجود ہیں, میں نے خود پیمنٹ کی ہیں اپنے پیسوں سے. روزانہ 4-5 ہزار روپے کا کھانا دوپہر کو بنتا تھا جو نواب صاحب کے لیے جو ہے وہ بنتا تھا, اور رات کو جو ہے وہ کہتا تھا کہ میں اب واک پہ جا رہے ہیں, تو واک پہ جاتے جاتے مجھے فوڈ اسٹریٹ میں دی واک میں اس لیے لے جاتا تھا کہ یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ اب میں نے کھانا کھانا ہے اور اب یہ پیسہ خرچ کرے گی. ہم بلا ناغا, میں ان کے بیٹے کو لے کر جاتا تھا رات کو فوڈ اسٹریٹ بلا ناغا, جب سے شادی ہوئی ہے. پیسے کون دیتا تھا؟ ہاں یہ سوال ہے. وہ چلے جاتے تھے ساتھ, ٹانگیں دو استعمال کر رہے ہیں, اب اور کیا چاہ رہی ہیں آپ؟ صحیح بات ہے بھائی. وہ یہی کہتا تھا کہ میرا نام تمہارے ساتھ جڑا ہے, میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں, یہ کافی نہیں ہے. اور چل کیسے رہا ہوتا تھا, آگے آگے بھاگ رہا ہوتا تھا, اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ پیچھے میری بیوی آ رہی ہے یا نہیں. نئی شادی ہوئی تھی, مجھے بھی شوق تھا کہ میرا شوہر مجھے دیکھے, میری تعریف کرے, مجھ سے محبت کرے, میرے حقوق زوجیت ادا کرے. لوگوں کو بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ اس کی عمر زیادہ ہوگی تو بچہ نہیں ہوا, ابھی 8 مہینے تو شادی کو ہوئے ہیں, 6 مہینے تو نے لڑتے لڑتے نکال دیے, اس میں تو نے حقوق زوجیت جو ہے وہ پوری طرح ادا نہیں کیے, تو تم مجھے جو ہے وہ بلیم گیم کر رہا ہے. اپنا چیک اپ کروانے کے لیے تو تیار نہیں ہے, اور میرے چیک اپ پر جو ہے وہ تو لوگوں کو جو ہے وہ سریعام یہ کہتا پھر رہا ہے, مجھ پر ایلیگیشن لگا رہا ہے. یہ باتیں کرنے والی ہیں, یہ گھٹیا الزام جو ہے وہ لگانے والے. کوئی مرد, کوئی شوہر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اس کے گھٹیا پن اور اس کی گندی ذہنیت کا اندازہ, آپ اس کی گندی لینگویج کا اندازہ ان گالیوں سے لگا لیں جو میں نے بھی آپ کو سنوائی ہیں. اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے بیٹے کو گندی باتیں جو ہے وہ کرتا تھا کہ یہ تمہاری ماں جو ہے وہ یہ مجھے یوں کہہ رہی تھی, مما کہتی ہے کہ جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ الگ سو. اچھا بیٹے کو پتا کیا کہتا تھا, کہتا تمہاری مما جو ہے وہ چاہتی ہے کہ تم الگ سو جا کے, تو تم نا ایسا کرنا کہ تم کمرے میں آ کے جو ہے وہ میرے پاس سونا, ٹھیک ہے, تم نا ادھر آ کے لیٹ جانا. اس کو بیچارے کو وہ نا ضد میں آ جاتا تھا کہ نہیں مما میں نے ادھر سونا ہے. میں نے کہا اچھا چلو, میں اس کو سارا سمجھاتی تھی کہ نہیں, وہ کہتا تھا مجھے نیچے گرمی لگ رہی ہے. اچھا شروع میں تو وہ ہمارے ساتھ سویا ہی نہیں نا, 3 مہینے تو اس نے اپنے گھر میں بھی میرے بیٹے کو گھسنے نہیں دیا, کیونکہ اس کی بھابھی کی اجازت نہیں تھی. اس کی بھابھی نے جو ایلیگیشن لگا دیا تھا کہ نبیہہ کا بیٹا اس گھر میں نہ آئے, کیونکہ میری بیٹی بھی 7 سال کی ہے اور نبیہہ کا بیٹا بھی 7 سال کا ہے. میرے بیٹے کو ان لوگوں نے گھسنے نہیں دیا. میرا بیٹا صرف تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملنے آتا تھا. تو پھر یہ کیا ڈرامے بازی تھی کہ میں نے سر پہ ہاتھ رکھا؟ نہیں, پھر یہ کیا ڈرامے بازی ہے کہ میں نے سر پہ ہاتھ رکھا؟ ہاں بتا, پوچھے سے قرآن رکھے بیچ میں, پوچھیں کون سا ہاتھ رکھا سر پہ, کتنے پیسے جو ہے وہ بچے پہ خرچ کیے. تو نے ایک یتیم بچے کی جو ہے وہ پرورش کی ذمہ داری لی تھی, تو خود کیا کماتا ہے, تیری کیا جو ہے وہ سیلری ہے, کیا چیزیں ہیں, تیرے ماں باپ جو ہے وہ تجھے کیا پیسے دیتے تھے. ماں باپ نے گاڑی تک چھین لی, جو گاڑی اس کے پاس تھی وہ باپ نے ہماری شادی ہوتے ہی 10 دن نہیں گزرے تھے ہماری شادی کو گاڑی بیچ دی, کہ تاکہ یہ پیدل ہو جائے, یہ تنگ ہو اور یہ بھاگ جائے. مجھے بھگانے کے بڑے راستے اس کے ماں باپ نے اپنائے, لیکن کامیاب نہیں ہو رہے تھے. پھر انہوں نے جادو ٹونے کا بھی سہارا لیا ان کی والدہ نے,
کیونکہ میں جب ان کی شادی ہو کے ان کے گھر پر گئی نا تو میں دیکھتی تھی کہ اس کی والدہ غائب رہتی تھی, 6 گھنٹے نہیں آتی تھی, اور میں پریشان ہوتی تھی کہ موبائل فون بھی نہیں لے کے گئی, پتہ نہیں امی کہاں چلی گئی ہیں, ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ پرابلم ہے, ہائی ہو جاتا ہے, کہیں کچھ ہو نہ جائے. میں نے حارث سے کہا, میں نے کہا دیکھو امی کی ذرا دھیان رکھا کرو, وہ باہر جا رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں میں کپڑے بنوانے جا رہی ہوں, کپڑے صحیح کروانے جا رہی ہوں, سلائی کروانے. سلائی میں اتنی دیر تو نہیں لگتی, بہت ہے گھنٹہ لگ جائے گا, بہت ہے 2 گھنٹے لگ جائیں گے. 6 گھنٹے کس کام میں لگ رہے تھے. مجھے شک تھا, میں بتا رہی ہوں آپ کو, صاف اعلان بتا رہی ہوں, مجھے شک تھا کہ یہ عورت میرا گھر توڑ رہی ہے, اور اس نے جو مجھے تڑی لگائی ہے یہ کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ حربہ چلا رہی ہے کہ کوئی علم شلم کا جو ہے وہ معاملہ ہے. میں تو مانتی نہیں نا. لالا رخ صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ جن ہے. اچھا ہاں, وہ اس نے وہ خاتون کو دیکھیں, وہ بزرگ خاتون ہے, میرے لیے قابل احترام ہے, میں بڑوں کی عزت کرتی ہوں. دیکھیں لالا جی بہت کیوٹ ہے, آپ کے پاس بھی آئی ہیں, انہیں سمجھائیں, انہیں فون کر کے سمجھائیں کہ خدا کا کوئی خوف کریں. میرے پاس جنات ہے, میرے جنات کام کیوں نہیں کر رہے بھائی, اتنے سلو جنات چارج ہونے والے ہیں. بھائی مجھے یہ والے جنات نہیں چاہیے, آپ دوسرے والے بھیجیں. یہ غلط جنات آپ یہ غلط آ گئے, یہ غلط آ گئے. وہ والا جن آپ کے میاں میں آ گیا تھا. ہاں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایکسچینج ہو گئے جنات. آپ کہہ رہی ہیں 15 دن میں جو ہے وہ میرے قدموں میں ہوگا, مجھے قدموں میں بٹھانا ہی نہیں اس کو, اور میں نے اپنے قدم پہ بھی ہاتھ لگانے دینا اس کو. آپ کیا باتیں کر رہی ہیں بیٹھ کے, 15 دن میں اس کے قدموں میں ہوگا. قدموں میں تو تب ہوگا جب وہ بیٹھنے دے گی, اور وہ نہیں بیٹھنا چاہتی, وہ نہیں رہنا چاہتی. کتنی شرم کی اور ڈوب مرنے کا مقام ہے ایک مرد کے لیے کہ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, اور سریعام کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. ظاہر ہے کوئی سوچو کتنی تذلیل کی ہوگی اس عورت کی, سوچو اس کی ایموشنز, اس کی محبت, اس کے مخلص پن کو کس طرح روندا ہوگا اس شخص نے. ان کا کہنا یہ ہے جائے میں چیلنج کرتی ہوں اس کو, میرے جیسی عزت, میرے جیسی محبت کوئی عورت اگر اس کو دے جائے تو یہ میری گردن کاٹ دے آ کے. جو عزت میں نے اس کو دی ہے, جو تکریم میں نے اس کو دی ہے, ہاں میں اب اس کو بدنام کروں گی, میں اب اس کی سچائی لوگوں کو بتاؤں گی, یہ بھی میں اس میں 1% بھی جھوٹ نہیں بولوں گی. میں نے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو شک کی بیماری ہے. مجھے ساری بیماریاں ہیں, دنیا کی جتنی بیماریاں نا وہ میرے اندر ہیں بقول ان کے. تو یہ خود ذہنی بیمار ہے بیچارہ, ذہنی اذیت کا شکار ہے. اور میرے خیال میں تو جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, دیکھیں میرے پاس جنات ہیں تو میں ذہنی بیمار تو نہیں ہو سکتی نا, میں تو پاورفل ہوں بھائی. نہیں لیکن جو ثبوت بھی آپ کے پاس موجود ہیں, اور جس طرح بھی آپ کہہ بھی رہی تھی کہ اگر ان کے فون کا فورینزک کروا لیا جائے, جی کروائیں, تو بہت ساری چیزیں ویسے بھی نکل آئیں گی. ان کے آئی فون کا فورینزک کروائیں آپ, اس میں سے آپ کو جو ہے وہ لڑکیوں کی نیوڈ ویڈیوز ملیں گی, میں نے دیکھی ہیں, آپ کروائیں. اتنے یہ ڈیلیٹ کر دی ہوں گی اب تک تو جو ہے وہ آئی فون چیزیں سب صاف سوف ہوں گی, لیکن فرینزک کرتے ہیں تو نکل ہی آتی ہے نا, فورینزک میں نکل ہاں نکل آئیں گی نا چیزیں. تو کروائیں نا, ذرا لیبارٹری میں بھیجیں, ذرا پتہ لگے, لوگوں کو اصلیت کھلے کہ یہ کیا ہے. اور وہ لڑکیاں وہ گلی والی نم, اور نم نیو نمبر, اور نم اولڈ نمبر, اور یہ ساری ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہیں. یہ میں آپ کو آنر ان کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ جب میرا پوڈ کاسٹ سنیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں. آپ کی سائمہ ایڈوکیٹ, اگر مجھے آگے سے آگے بڑھنے کی نہ کریں, نہ میرے ساتھ جو ہے وہ چیزیں کریں. میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, اور میرے پاس وہ خواتین بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ کا شوہر جو ہے شادی سے پہلے جو ہے وہ ہمیں چائے کی کافی کی آفر کرتا تھا کہ آ جاؤ میرے ساتھ جو ہے وہ باہر بیٹھ جاؤ آ کے. وہ کہتے ہیں میں تو اتنا شریف انسان تھا, بہت شریف آدمی کہ ہے, میں نے آج اس کی شرافت کی گواہی جو ہے وہ میڈیا کی خود خواتین بھی جو ہے وہ مجھے دے رہی ہیں کہ ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں بیٹھوں گی 1-2 دن کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ, اگر یہ مجھے تنگ کریں گے, یہ مزید مجھے پریشان کریں گے, تو میں لے آؤں گی ان کو بھی سامنے, وہ بھی میری طرح بہادر ہیں. آپ کو ان کی والدہ سے ملنے پہ کیا اعتراض تھا, آپ کیوں نہیں ملنے دیتی تھی؟ وہ کہتے جی مجھے جانے نہیں دیتی تھی, کہتی 2 مہینے بعد ملو. بیٹھتا ہی والدہ کے پاس جا کے تھا. والدہ نہیں, اس کی 2 والدہ ہیں وہاں پہ, ایک تو سگی ماں ہے, اور ایک وہ ماں ہے جس نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے, جو اس کے سر پہ ماں بن کے بیٹھی ہوئی ہے. بیسیکلی تو بیوی کو دوسری ماں کہا جاتا ہے نا شوہر کی, لیکن وہاں ایک ایسی عورت ہے اس کے گھر کے اندر جس کی یہ مٹھی میں ہے, اس کے کہے بغیر یہ ہلتا نہیں ہے, اب یہ کرتا نہیں ہے کچھ, جو وہ کہتی ہے وہی ہوتا ہے. تو میں نے اس کو کیا کھلانا پلانا ہے, یا میرے جناتوں نے کیا کام کرنا ہے؟ میرے جنات تو کام ہی نہیں کیے, مجھے چھوڑ کے تو یہ خود بخود ہی بھاگ گیا. میرے جنات اگر کام کر رہے ہوتے, میڈم جی جو آپ کی وہ لالا رخ آنٹی ہیں, ان کو کہیں, باجی ہیں جو بھی ہیں وہ, کہ آپ کی مہربانی ہے ایسی باتیں نہ کیا کریں آپ.
اور اگر یہ میرے ساتھ جنات ہیں تو آ جائیں ذرا پھر لائیو جنات نکال لیتے ہیں, آپ آ کے بیٹھیں ذرا میرے سامنے, میرے جنات تو نکالیں. مطلب کیا کر رہی ہیں آپ, کس طرح کی جو ہے وہ مس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. اور وہ بندہ جو جا کے انٹرویو کر رہا ہے نا, وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے, آپ کو پتہ ہے, اور وہ اس کا سب سے بڑا دوست ہے, وہ اس کا سجن ہے. اور وہ بندہ ہے جو مجھے میسج اور کالیں کرتا تھا کہ میرے ساتھ دوستی کر لیں. اچھا میرے پاس اس کے بھی جو ہے وہ میسج پڑے ہوئے ہیں, مجھے تنگ نہیں کرنا, میں قسم خدا کی چلا دوں گی. اور اب میں نے باز نہیں آنا, میرے پاس بہت کچھ ہے, آپ کے پاس بہت کچھ ہے, آپ چلا دیں, میرے پاس بھی بہت کچھ ہے, میں اب رکوں گی نہیں. آپ نے مجھے بہت تنگ کیا ہے اور بہت پریشان کیا. اب میرے ساتھ جس نے پنگا لیا نا, اب یہ یاد رکھنا کہ اب سامنے ایک ایسی زخمی عورت کھڑی ہے جسے اتنے زخم لگ چکے ہیں کہ اب آپ اس پہ کوئی بھی وار کریں گے تو اس پر کچھ فرق نہیں پڑے گا. میں نے دنیا میں اتنے زخم اور اتنے دکھ اور اتنی بڑی بڑی منزلیں دیکھ لی ہیں کہ اب کسی کی ذرا سی یہ چھوٹی چھوٹی گالیوں اور بدتمیزیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس یہ میں آپ کو بتا دوں, تو میرے سے نہیں ٹکرانا. ڈاکٹر نبیہ, ہم آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے بہت احسن طریقے سے نکالے. مشکل نہیں, میرے لیے آسانی ہو گئی ہے, میں آسان مرحلے میں ہوں. کسی عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جب اس کا گھر ٹوٹتا ہے. میرا گھر ٹوٹا ہے, اور میرا گھر ٹوٹا نہیں ہے, میرا گھر توڑا گیا ہے. اور میں قیامت کے دن ان کے گریبان پکڑ کے اس کے نہ والدین کو معاف کروں گی, نہ میں اس کی بھابھی کو معاف کروں گی, نہ میں ان عورتوں کو معاف کروں گی جو اس سے جو ہے وہ خفیہ گفتگو میں ہیں, اور یہ تو معافی کے قابل ہی نہیں ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود میں ان کو دنیا میں جب اگنور کرتی ہوں, ان کو جب میں معاف کرتی ہوں, میں آخرت میں ان کے گریبان ضرور پکڑوں گی. کیونکہ میں معاف اس لیے کر رہی ہوں کہ میں ان سے نفرت کروں گی نا تو یہ ہر وقت میرے ذہن میں رہیں گے. میں ان سے نفرت بھی نہیں کرنا چاہتی, میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہے. میں نے اس شخص کے لیے جہاں جہاں کھڑی ہوئی ہوں نا, اور جیسے جیسے اس کا ساتھ دیا ہے, دنیا میں کوئی عورت اس کو اتنی محبت نہیں دے سکتی, دنیا میں کوئی عورت اس کو اتنی عزت نہیں دے سکتی. اس نے میری عزت کی دھجیاں اڑائیں, اس نے میری محبت کی قدر نہیں کی. کہتے ہیں کہ رزق ہو یا محبت ہو, قدر نہ کی جائے تو چھین لیا جاتا ہے. اس آدمی سے محبت چھینی گئی ہے اور یہ محبت کے قابل نہیں ہے. اسے کوئی باوفا عورت نہیں ملے گی, میرا چیلنج ہے. اس نے وفادار عورت کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا ہے, فراڈ کیا ہے, اس کے اور افیئر چل رہے تھے, یہ جاتا ان کے ساتھ رہتا, عیاشی کرتا. اس نے شادی کیوں کی تھی؟ پھر یہ شہرت نہ ہوتی نا, پھر شہرت نہ ہوتی, پھر اسے لوگ نہ جانتے. آج بیٹھ کر جو یہ بکواسیات کر رہا ہے, اور میرے میڈیا کے لوگ جو جا جا کے اس سے باتیں کر رہے ہیں, دھوکہ میرے ساتھ ہوا, فراڈ میرے ساتھ ہوا, ان لوگوں نے بدتمیزی میرے ساتھ کی, اور انہی لوگوں کو صحیح پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ وہ شریف لوگ ہیں, وہ عزت دار لوگ ہیں. اگر وہ عزت دار لوگ ہوتے تو وہ کسی کی بیٹی کا جہیز اٹھا کے باہر نہ پھینکتے. اگر وہ عزت دار لوگ ہوتے, ان کا بیٹا جو ہے وہ تڑیاں لگا رہا تھا اپنی بیوی کو کہ میں تجھے قتل کر دوں گا, تو وہ بہو کو بٹھاتے, پیار محبت سے اس کو سمجھاتے اور دونوں کا گھر بساتے. ماں باپ ہی تو گھر توڑنا چاہتے تھے. اور آج وہ یہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کہتے ہیں ہم نے تمہیں منع کیا تھا نا. یہ ایسے منافق ماں باپ ہیں کہ جو بیٹے کو ہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے تجھے منع کیا تھا نا, اور بیٹے کا ہی گھر توڑ دیا, اور بیٹے کو ہی نہیں پتا کہ میرے ساتھ میرے ماں باپ نے کیا کیا ہے. بیٹے کو ہی نہیں پتا. میں صرف یہ جانتی ہوں نبیہ جی کہ اگر مرد عورت کو محبت اس لیول کی دے نا, عورت تو کبھی عورت لیول ہر تک نہیں چیز, آتی. ہاں عورت ہر چیز چھوڑ دیتی ہے, چھوڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے, دنیا جو مرضی کہہ رہی ہو. میں نے سب چھوڑ دیا تھا, مجھے ایسے لگا تھا کہ میں اس کے ساتھ چل سکتی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہ اس لیول کی آپ کو محبت ملی نہ عزت ملی. نہیں, مجھے محبت اور عزت ہی چاہیے تھی, اسی کے لیے میں نے شادی کی تھی. لیکن یہ دونوں چیزیں ہی ڈینائی کی گئیں. مجھے دن رات یہ احساس دلایا گیا کہ میں کچھ نہیں ہوں, اور یہ سب ماں کے کہنے اور اس کے بھڑکانے پر جو ہے وہ کرتا رہا. یہ آج کہہ رہا ہے مجھے ماں باپ نے پالا بڑا کیا. سب کے ماں باپ پالتے ہیں, کسی کو جو ہے وہ سڑک پہ جو ہے وہ جاتے ہوئے محلے والے تو پالتے نہیں ہیں. ماں باپ کی تو رسپانسبلٹی ہے سب کو پالنا. لیکن شادی کے بعد ایک شوہر ہونے کے ناطے بیوی کے ساتھ کھڑے ہونا کیا مرد کی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک اپنی چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں. صرف ماں باپ کی عزت. اللہ تعالیٰ میری ساس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, آمین. میری اور میرے ہسبینڈ کی لڑائی ہوتی تھی نا, تو وہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی تھی جی, اور میرے ہسبینڈ کو کہتی تم نکل جاؤ گھر سے. دیکھیں یہ اچھی ماں تھی. میں کہتی ہوں کمال عورت تھی, تبھی گھر بسا. کمال عورت تھی. مجھے اتنے سالوں میں ان کے ماتھے کا ایک بال یاد نہیں, مجھے پارٹنر کہتی تھی. دیکھیں اتنی خوبصورت عورت. میں قسم سے مطلب مجھے لگتا ہے کہ شاید وہی اللہ کو پھر نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جلدی چلے میں نے ان کے ساتھ جو وقت گزارا مجھے لگتا ہے بہت کم گزارا, اور مجھے حسرت ہے
کہ مجھے کاش زندگی اور ان کے موقع دیتی کہ میں ان کے ساتھ اور زندگی, بہت خوبصورت تھی ان کے ساتھ میری زندگی, بہت خوبصورت تھی. یہ آپ نے دیکھیں آج آپ اپنی ساس کی تعریف کر رہی ہیں بیٹھ کے, کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کی ساس آپ کی دوست تھیں. میں نے بھی یہی ایسی ہی ساس امیجن کی تھی کہ کاش مجھے ایسی ساس ملی ہوتی جو میرے سر پہ ہاتھ رکھتی, میری ماں نہیں تھی, میرا باپ نہیں تھا, مجھے شفقت بھری جو ہے وہ زندگی ملتی, میرے ساتھ کھڑے ہوتے, اپنے بیٹے کو کہتے, اپنے بیٹے کو سمجھاتے کہ تم غلط ہو, تم گھر بساؤ. وہ اسی کا گھر توڑنے پہ لگے تھے اور اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ منع کیا تھا. ثابت کر رہے ہیں کہ آج تمہاری بیوی بیٹھ کر جو ہے وہ یہ ساری باتیں کر رہی ہے, بیوی باتیں کر رہی ہے, تو جو شوہر باتیں کر رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہی. وہ شوہر جو 2-2 روپے کے جو ہے وہ یوٹیوبرز کو بلا کے جو ہے, یہ یوٹیوبرز ہیں جو اس کے پاس جا رہے ہیں, وہ میرے پاس بالکل نہ آئیں, کیونکہ آپ کا نہیں بنتا اس شخص کے پاس جا کر اس کی دلیل لینا جس نے میری زندگی برباد کر دی, جس نے میری زندگی اجاڑ دی. میں نے نہ جانے کتنی تکلیف اور اذیت سہ کر, یہ تو منافقت ہے. دونوں طرف کے موقف, کون سی صحافت کر رہے ہو, کس چیز کا موقف؟ یہ میری پرسنل لائف کی بات ہے, یہ تمہاری صحافت نہیں چل رہی یہاں پہ, یہ میری پرسنل زندگی ہے. اور تم جا کے اس سے پوچھ رہے ہو اچھا آپ نے یہ کیا تھا, اچھا آپ نے یہ نہیں کیا تھا, اچھا وہ آپ پہ یہ الزامات لگا رہی ہیں, اچھا وہ کہہ رہا ہے اس کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں, ہم تو بہت شریف لوگ ہیں, میں تو بہت اچھا آدمی ہوں, میں نے تو کبھی کیا ہی نہیں, میں تو بیٹے کو کر دیا, میں نے تو یتیم کو کر دیا, میں نے تو مسکین کو کر دیا. دیکھیں جو لوگ تھوڑا سا بھی جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اگر نارسسسٹ کو سرچ کریں, سرچ کر لیں, آپ کو یہی پرسنالٹی ملے گی جو آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گی. اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, اب دیکھ رہے ہوں گے, تو رویہ آپ کو بڑے آرام سے سمجھ میں آ جائیں گے. حارث صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے مارا ہے تو اس کے کوئی زخم کے نشان تو ہوں گے, اس کا کوئی میڈیکل تو ہو سکتا ہوگا. بہت سارے گھاؤ جو ہوتے ہیں وہ نظر آنے والے نہیں ہوتے, اور شاید عورت جسمانی گھاؤ برداشت کر جاتی ہے, جو اس کے دل پہ لگتے ہیں, جو اس کی روح پہ لگتے ہیں, جو اس کے کردار پہ لگتے ہیں, وہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں ہضم کرنے. آپ بہت زیادہ ہماری دعاؤں میں شامل رہیں گی, بہت زیادہ. اور اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ رویے وہ ہیں جو ہمارے معاشرے کی تقریباً 70 سے 80% خواتین نے برداشت کیے ہیں اور کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں اسی لیے بول رہی ہوں, میں اپنے لیے نہیں بول رہی, یہ میرے گھر کا معاملہ نہیں ہے, یہ میرے ساتھ ہونے والی ناانصافی نہیں ہے. میری وہ بہن بیٹیاں جن کے جنازے سسرالوں میں سے نکلتے ہیں, یہ میں ان کی روحوں کے لیے بول رہی ہوں. میری وہ بہن بیٹیاں جو ان کے تشدد کا شکار ہو کے جو ہے وہ مر رہی ہیں, اور گھر والے بھی ان پہ بھروسہ نہیں کر رہے, باہر والے بھی بھروسہ نہیں کر رہے. میں یہ ہر اس طلاق یافتہ لڑکی کے لیے بول رہی ہوں, میں یہ ہر اس خلا لینے والی عورت کے لیے بول رہی ہوں جس کی تکلیف کو صرف وہی اکیلی سمجھ سکتی ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. کوئی عورت عدالت کا دروازہ ایسے نہیں کھٹکھٹاتی, اس کو مجبور کیا جاتا ہے تو وہ وہاں تک جو ہے وہ جاتی ہے. جب آپ کے بچوں کے سامنے آپ کی تذلیل ہونا شروع ہو جائے, آپ کا بچہ آپ سے سوال کرنا شروع ہو جائے کہ ماما بابا کو چوز کرنے سے پہلے آپ کو سوچ لینا چاہیے تھا, بابا آپ سے پیار نہیں کرتے, بابا بچے سے پیار کرتا ہے لیکن بابا بیوی سے پیار نہیں کرتا, وہ بچہ پیدا کرنا خود نہیں چاہتا تھا. اور اگر اتنی اس کی ماں نے اس کو سکھایا تھا, اس کی ماں نے اس کو کہا تھا کہ بچہ پیدا نہیں کرنا اس عورت سے. میں نے کبھی ایسا نہیں کہا, میں بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی, میں ماں بننا چاہتی تھی دوبارہ. اس آدمی نے مجھے اتنی تکلیف اور اذیت اور ٹینشن دی اپنی ماں کے کہنے پر کہ اس نے جو ہے وہ جس طریقے سے جو ہے وہ میرے ساتھ سلوک کیا ہے نا, میرا اللہ جو ہے وہ اس سے انصاف لے گا. میں کچھ نہیں کہتی, آج یہ بیٹھ کر اپنی صفائیاں دے, اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ شریف ثابت کر دے, اپنی ہر جگہ جو ہے وہ اپنی عزت کی جو ہے وہ یہ پرچیاں لگا دے, لیکن میرا رب جانتا ہے کہ میں اصل کہہ رہی ہوں, میرا رب جانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں. اس نے مجھے بہت اذیت دی ہے, میں اس کی عزت رکھتی رہی صرف اس وجہ سے کہ میں عورتوں کو یہ سمجھاتی تھی. آج لوگ میرے پرانے ویڈیوز اٹھا کے جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ کہتی تھی کہ اگر شوہر گالی بھی دے تو برداشت کر لو. دیکھو ڈاکٹر نبیہہ نے ایک گالی کی بات کی تھی, لیکن ڈاکٹر نبیہہ نے 100 گالیاں برداشت کی ہیں. میں نے خود برداشت کی ہیں تو عورتوں کو کہتی تھی کہ آخری دم تک اپنا گھر بساؤ. دیکھو اگر تم نے میرے جسم پہ وہ نشان دیکھے ہوتے جو اس جانور نے ڈالے ہیں تو تم تڑپ جاتے. میں نے تب بھی اس کی جو ہے وہ اصلیت لوگوں سے جو وہ چھپائی, میں چپ کر کے بیٹھی رہی. میں نے صرف اپنے شوہر کی عزت رکھی, اس کے گھر والوں کی عزت رکھی. کب تک عزت سنبھال کے بیٹھی رہتی؟ جب اس نے میرے بیٹے کے سامنے میری عزت نہیں رکھی, جب اس نے میرے بیٹے کو بٹھا کے, معصوم 8 سال کے بچے کو بٹھا کر جو وہ یہ بتانے کی کوشش کی, جھوٹ بولا, اس کے ذہن میں غلط باتیں ڈالنی شروع کی. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ 2-3 دفعہ ہوا تو میں نے یہ سٹیپ لیا ہے. میں پھر بھی برداشت کرتی رہی, لیکن میرا اندر ٹوٹ چکا تھا.
میں مجبور تھی, میں روتی تھی, میرے اندر آنسو نکلتے تھے کہ یہ بندہ مجھے دیکھتا تک نہیں, مجھ سے محبت تک نہیں کرتا, اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی, اس نے مجھے دھوکہ دیا, میرے ساتھ فراڈ کیا, صرف چند جو ہے وہ پیسوں کے لالچ میں, اس نے چند ویوز کے لالچ میں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا کہ اس کو ویوز چاہیے تھے کہ لوگ اس کو فالو کریں, جائیں اس کو فالو کریں جا کے, اس کو اتنی جو ہے وہ شہرت دے دیں کہ اس کی قبر میں کیڑے پڑیں, اس کے قبر میں جو ہے وہ بچھو نکلیں, اس کے ماں باپ کو جو ہے وہ میں معاف نہیں کروں گی. انہوں نے کسی کی بہن بیٹی کا گھر توڑا ہے, یہ ظالم لوگ ہیں. اب کسی اور عورت کو بیاہ کے لے آئیں گے, اب اپنے بیٹے کی پھر دھوم دھام سے شادیاں کریں گے. اصل میں حقیقت یہی ہے کہ یہ اس کی شادی کسی ایسے اونچے گھر میں کرنا چاہ رہے تھے جہاں سے ان کو جو ہے وہ زیادہ مال مل جائے, جہاں سے ان کو ان کے نام پر بنا بنایا گھر مل جائے, کیونکہ کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں تو اپنا گھر تو اتنی جلدی بنا نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی عورت ہی ایسی آ جائے, اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر لو. انہوں نے کہا ہے کہ آپ بہت شاخ خرچ ہیں, اگر جس حساب سے آپ کماتی ہیں آپ کے پاس اپنا گھر اور اپنا سب کچھ ہونا چاہیے تھا, اور میں چاہ رہا تھا, کیوں نہیں ہے, میں چاہ رہا تھا کہ میں اس اسٹیج پہ ان کو لے کر آؤں کہ یہ اپنا سب کچھ بنا لیں. ہاں, اور پھر میں اپنے نام کر کے وہ بھی نکل جاؤں. چلو شکر ہے میں نے اس وقت نہیں بنایا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے نام پر گھر ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, میں نے اپنے لیے انتظام کر رکھے ہیں. یہ میں آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ بتا رہی ہوں. میرے پاس اتنے پیسے بھی ہیں کہ میں گاڑی لے سکوں. میں کوئی فقیر نہیں ہوں, میں نے بڑی محنت سے کمایا, لیکن میں نے اپنی کمائی میں ایسے لوگوں پہ خرچ نہیں کروں گی جو لالچی ہیں. اور اب میں دکھاؤں گی, میں کام کروں گی, دن رات محنت کروں گی, میں اپنے بچے کے لیے کماؤں گی, میں اپنے بچے کے مستقبل کے لیے کماؤں گی, اور اسے ایسے گرو کروں گی, اسے ایسے بڑا کروں گی کہ میں ایک اچھی ساس بنوں گی. میں اس کو یہ سمجھاؤں گی کہ اگر وہ اپنی پسند کی شادی بھی کرتا ہے تو اس کی بیوی کو میں عزت دوں گی, اپنے بیٹے کی چوائس کو میں عزت دوں گی, تاکہ وہ بہن, وہ بیٹی, وہ بچی جو میرے گھر میں میری بہو بنے کل کو آ کے وہ یہ کہے کہ جیسے آج آپ نے اپنی ساس کی تعریف کی ہے, میں ایسے ہی اپنی بہو کے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہوں گی. مجھے تو اچھی ساس نہیں ملی, مجھے تو جو ہے وہ گھر بسانے نہیں دیا گیا, میرا گھر تو اجاڑنے میں سوشل میڈیا کا بھی ہاتھ ہے, میرا گھر اجاڑنے میں میرے شوہر کا بھی ہاتھ ہے, میرا گھر اجاڑنے میں اس کے گھر والوں کا ہاتھ ہے, میرے گھر اجاڑنے میں کچھ یوٹیوبرز کا بھی ہاتھ ہے, میرا گھر اجاڑنے میں ان عورتوں کا ہاتھ ہے جو شادی شدہ مردوں کے ساتھ جو ہے وہ چکر چلاتی ہیں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی بیوی بیٹھی ہے, گھر میں سب کچھ ہے, لیکن عورتیں برداشت کر جاتی ہیں. میں بہت پہلے کہہ چکی تھی کہ اگر مجھے اس کی کوئی بھی ایسی بات نظر آئی تو میں اسے چھوڑ دوں گی. میں اس کا اظہار برملا کر چکی ہوں. میں نے فضا علی کے پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ دیا تھا کہ اگر میرے شوہر کا کوئی افیئر یا اس کا کسی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پکڑا گیا یا اس نے دوسری شادی کرنے کی کوشش کی, میں اسے چھوڑ دوں گی. اور میں نے وہی کیا. میں ایک خوددار عورت ہوں, میں نے عزت سے اپنی زندگی گزاری ہے. کسی مرد کی یہ جرت نہیں ہے کہ میری طرف میلی آنکھ سے جو ہے وہ دیکھ سکے, کیونکہ میرے ساتھ رب کی طاقت چلتی ہے. میڈم لالا رخ, ایک بات یاد رکھیے گا, میں مولا علی کی ماننے والی ہوں, میں پنجتن پاک پیران پیر دستگیر انبیاء اولیاء کرام کی ماننے والی ہوں. میرے ساتھ کوئی جنات نہیں ہے. میرے ساتھ جو طاقت چلتی ہے, اگر آپ کے پاس نظر ہے تو آپ دیکھیں کہ میرے ساتھ کون سی طاقت چلتی ہے. میں ایسے ہی لوگوں کو بیٹھ کے یہاں پہ لتاڑ نہیں دیتی. کوئی جنات نہیں ہے میرے ساتھ. میرے ساتھ جو طاقتیں ہیں, اگر آپ کے پاس نظر ہے تو آپ دیکھیں کہ میرے ساتھ کون سی طاقتیں چلتی ہیں. اور جس نے میرے ساتھ برا کیا ہے نا, پھر اسے دنیا میں جو ہے وہ سکون نہیں ملا, اور انشاءاللہ ان کو بھی نہیں ملے گا. یہ میری بد دعا نہیں ہے, یہ میری آہ ہے, اور یہ میں نے کیمرے کی طرف دیکھ کے کہا ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ آج میں نے یہ بات کیوں کی ہے, لیکن میرے ساتھ رب کی کون سی طاقت چلتی ہے, جو جس کے پاس آنکھ ہے جا کے دیکھ لے. آپ لوگ مجھے برا کہیں, آپ لوگ مجھے گالیاں نکالیں, آپ لوگ مجھے کہیں میں نے میرا گھر توڑا ہے, میں نے اپنے بیٹے کے مستقبل کو سیکیور کیا ہے. میں نے یہ قربانی اپنے بیٹے کی اچھے مستقبل کے لیے دی ہے, کیونکہ ایک گندا باپ, ایک غلیظ لینگویج رکھنے والا, گندا بیہیویئر رکھنے والا آدمی جو ہے وہ آپ کی پوری نسل کو تباہ کر دیتا ہے. میں نے یہ ڈیسیجن جو ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے لیا ہے, اور میرا یہ ڈیسیجن میں واپس نہیں ہونے دوں گی. میں اللہ سے دعا کرتی تھی, میں بہت تکلیف میں تھی ڈاکٹر صاحبہ, میں بہت اذیت میں تھی. میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میں اسے بہت محبت کرتی ہوں, میں اسے چھوڑ نہیں سکتی. اللہ مجھ میں ایسا حوصلہ کیسے آئے گا کہ میں اسے چھوڑوں. بس جب آپ دعا کرتے ہیں نا, میں نے آج چھوڑ دیا اس کو. میں نے آج اس کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا ہے, ان عورتوں کے حوالے کر دیا ہے جس کی خاطر اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے.
لیکن یہ کسی کا بھی نہیں ہو پائے گا. یہ میری بد دعا نہیں ہے. پلیز. زندگی کوئی اگر عورت اتنی پھولوں کی سیج ہو نا اور آپ نے کسی عورت کے ساتھ اتنی خوبصورت زندگی گزاری ہو جتنی بتا رہے ہیں تو یقین کریں یہ آنسو نہیں آتے. اب میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے بعد کچھ کہنے کے لیے بچا ہے. اللہ حافظ. پلیز نبیہ.